بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اور پیارے ویور، دل کے گہرائیوں سے السلام علیکم۔ میرے چینل کہانی ٹیوب کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیجیے، اور میرے ساتھ سٹوری کے اینڈ تک رہیے تاکہ آپ کو ایک سبق آموز نتیجہ حاصل ہو سکے۔ 30 مارخان کی اصل کہانی پڑھیے۔ ایک دلچسپ واقعہ روایت ہے کہ ایک نہایت دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب جولاہا رہتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا چوکا سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی۔ جولاہے نے جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے پونچھ لیا اور کمر سیدھی کرنے کے 2 گھڑی لیٹ گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، مکھیوں نے بازو پر یلغار کر دی۔ جولاہے نے جلا کر بازو پر ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئی، گنی تو 30 نکلی۔ جولاہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر رعب جماتے ہوئے کہا، دیکھی میری بہادری، ایک ہی وار میں 30 کی 30 دشمن ڈھیر کر دیے۔ آئندہ سے مجھے 30 مارخان کہہ کر بلایا کرنا۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں تو کہہ دوں گی، مگر سارا گاؤں تمہارے 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں ہان مانے گا۔ فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی جولاہے کو جانتا نہ ہو، اور وہاں 30 مارخان بن کر رہا جائے۔ کالے کوسوں دور کے ایک شہر میں پہنچ کر 30 مارخان ملازمت تلاش کرنی شروع کی۔ پتہ چلا کہ راجا کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مارخان ادھر پہنچے۔ داروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگا کہ میں 30 مارخان ہوں، ایک وار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مارخان۔ داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجا کو خبر کی کہ ایک بلوان آیا ہے جو ایک وار میں ہی 30 دشمنوں کو مردار کر دیتا ہے۔ راجا بیتاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تکریم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورما آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 خونخوار ڈاکوؤں سے ہماری سلطنت کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ راجا کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے 30 مارخان کو 7 پہاڑی ڈاکوؤں کا قلعہ قمع کرنے کا حکم دیا۔ 30 مارخان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیگم 30 مارخان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیا، اور 30 مارخان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک کیٹری میں باندھ لو، ڈاکو آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گٹھی پھینک کر بھاگ جانا اور چپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مارخان نے یہی کیا۔ ڈاکو نے اسے گٹھی پہن کر بھاگتے دیکھا تو روک کر گٹھی کھولی اور اس میں مال و دولت دے کر اسے آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندے 7 میٹھے پراٹھے دے کر ان کی بھوک کھول گئی۔ سب نے ایک ایک پراٹھا کھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 30 مارخان چپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال دولت اور ہتھیار اپنی گھٹنی میں باندھے اور راجا کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجا یہ مال دے کر خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 ہے۔ اس نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کے ہتھیار کہاں؟ 30 مارخان نے فخر سے سر بلند کر کے کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ صرف 7 ہیں، 20-30 جنے ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے پر نکلتا، میں تو ایک وار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہے۔ راجا بہت متاثر ہوا اور 30 مارخان کو اس نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ 30 مارخان کی یہ تکریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہوئے، کہنے لگے کہ ایک آدم خور شیر نے قریبی گاؤں میں ادھم مچایا ہوا ہے، کوئی اسے مار نہیں سکا اور وہ درجنوں آدمی کھا گیا ہے، اسے تو صرف 30 مارخان جیسا جیدار ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجا نے سوچا اور حکم دیا کہ 30 مارخان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ 30 مارخان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچی ہی تھے کہ مسلسل مینا برسنے لگا۔ وہ ہتڑ بتڑ میں کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آن پہنچا۔ 30 مارخان نے دروازے کی جری سے دیکھا کہ باہر صحن میں شیر گات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولے، تلوار پکڑو، میں ابھی
جا کر شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھہرے خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ تیسمار خان ہنکارے، شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں، ایسے 100 شیر مار چکا ہوں، مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے، چھت سے ٹپ ٹپ ٹپکا گر رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے، ایسے 1000 شیروں کو یہ ٹپکا کہا جاتا ہے۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو 1000 شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ تیسمار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجا کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجا صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹنی میں شیر بند تھا۔ انہوں نے تیسمار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ تیسمار خان نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدمخور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے اپنے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور ادھر کوٹنی میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجا اور تیسمار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجا سے ساز باز کر کے ایسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجا کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے تیسمار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ تیسمار خان گھر پہنچا اور بیگم تیسمار خان کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہ ہے کہ ہم بھاگ چلیں۔ بیگم تیسمار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کے رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھے گے کہ تم دشمن پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ تیسمار خان نے ایسا ہی کیا، سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تیسمار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں تیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اسی لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتے اور گھوڑے کی پشت پر ایک کمچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ تیسمار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تن تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیسمار خان کی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ گھوڑا درخت سمت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمن نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیسمار خان دشمن کو تن تنہا شکست پاش دے کر واپس پلٹے تو راجا نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام نوبت اور ہاتھی عطا کیا۔ اور ایسا جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تن تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا؟ اور درباری بھی اب تیسمار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجا نے تیسمار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو صاحبو، بات یہ ہے کہ کئی بیرو بازو کے بجائے زبان کی زور سے ہی تیسمار خان بن جاتے ہیں اور دنیا ان سے امپریس ہو جاتی ہے۔ آپ بہت پیارے ہیں اور پیارا سا کمنٹ کیجئے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس سبق سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تاکہ مجھے بھی کچھ آپ لوگوں سے علم اور سبق اور نتیجہ حاصل ہو سکے۔ اور آپ بھی اس طرح سے پیارے پیارے کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیجیے۔ شکریہ۔